تھی جس وقت اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ ابھی نئے ہیں, 1-2 بازو کے اوپر ہے. اس دوران 20 دفعہ میں نے مدثر کو یہاں تک اعلان آپشن دیا کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ سے 50 لاکھ کلیم کروں گی, مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, میں کانٹریکٹ پھاڑ دوں گی, میں آپ کو ریٹن میں لکھ کے دے دوں گی, مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے, ہم علیحدگی کر لیتے ہیں. یہ بات بھی میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے, جس پر ہمیشہ اس کا آگے سے جواب ہوتا تھا کہ نہیں, میں نے شادی تم سے اس لیے تھوڑی کی تھی کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہم اس کو چلائیں, میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا تمہیں. ان تمام واقعات کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ میں اپنے تحفظ کے لیے پولیس کے پاس جاتی؟ آپ لوگ جرنلسٹس ہیں, آپ لوگوں کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ آج کی دنیا میں جائنٹس ہیں, کیونکہ آپ لوگ جو خبریں دیتے ہیں, جو کوریج دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ساری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, ہم ڈاکٹرز کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ہم لوگ کے پاس ایک پلیس آف پاور ہے جس کے ساتھ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی اٹیچڈ ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ہمارے اوپر الٹیاں بھی کر دیتے ہیں, فضلہ بھی گرا دیتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں, کئی دفعہ گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں. ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اگر ہمارے پاس اپنی تکلیف لے کر آیا ہے تو اس وقت اس کے اوپر کوئی رولز اپلائی نہیں کرتے, جو رولز اپلائی کرتے ہیں وہ ہم پر کرتے ہیں ایز ڈاکٹرز. سملرلی اگر پولیس والوں کے پاس ایک بندہ کمپلینٹ لے کر جاتا ہے, 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ جو انہوں نے کلیم کیا کہ جی میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور میں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی, 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اپنی تکلیف میں ان کے پاس گئی تھی, میں اپنی کمپلینٹ لے کر ان کے پاس گئی تھی. ایز اے پبلک سرونٹ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے انویسٹیگیشن آفیسر کا کیا کام بنتا تھا کہ وہ میرے اوپر اس طرح سے چیختا اور اس طرح سے میرے ساتھ گالم گلوچ کرتا. جو تکلیف, جو کمپلین لے کر میں اس کے پاس گئی تھی, نہ وہ اس کو سن رہا تھا, نہ وہ اس کے لیے کوئی اپلیکیشن لکھ رہا تھا, نہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار تھا. اس کے بعد آفٹر میتھ میں بہت ارسپانسبل طریقے سے کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی. ایز این انسٹیٹیوشن, اگین میں بات وہی کروں گی کہ ایز جرنلسٹ, ایز این انسٹیٹیوشن, ایز اے ٹیم, میرا خیال ہے کوئی بھی ریزنیبل بندہ ہوگا تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک نیوز آئی ہے تو آپ کو پہلی بات تو یہ کہ اس کا دوسرا پہلو بھی پتہ کرنا چاہیے کہ اگر 1 سائڈڈ اسٹوری آئی ہے تو دوسری سائڈ کی اسٹوری کیا ہے. پھر اس پر تھوڑی بہت انویسٹیگیشن, بہت زیادہ نہیں, تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے حقائق ہیں, کیا فیکٹس ہیں, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے یا نہیں ہے. پھر جو کلیم کیا جا رہا ہے اس نیوز میں, اس سے ریلیٹڈ کوئی ایویڈنس, کوئی پروف, آپ کے پاس ایک خبر پہنچائی جائے اور آپ بڑے آرام سے اس کو جسٹ وائرل کر دیں اور کسی کی پوری زندگی کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیں, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اس کی ساری زندگی کی جو اس کا بنایا ہوا محنت کے جو کریئر ہے اس کو تباہ کر دیں, اس کے اوپر اتنے گھنونے اور گندے الزام لگائیں جس کی وجہ سے اس کے والدین, اس کی فیملی پہ افیکٹ پڑے. میں الحمدللہ ایک بہت ویل رسپیکٹڈ, بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میں الحمدللہ خود اس وقت کروڑوں کی پراپرٹی کی وارث ہوں, مجھے کسی کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میری تکلیف اور میرا یہاں آ کے بیٹھنا, مجھ سے یہاں تک سوال کیے گئے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں پریس کانفرنس کر لیا, آپ ابھی کیوں آئی ہیں. میرے پاس چند اسکرین شاٹس موجود ہیں مدثر کے میسیجز کے, اور باقی تمام جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں آن ریکارڈ, جس کے اندر اس نے یہ بات کلیم کی ہوئی تھی کہ میرے پیچھے تو بہت سارے رشتے آئے ہوئے تھے جو مجھے گاڑی بنگلہ اور سارا کچھ دینے کو تیار تھے, میں تمہیں مفت میں مل گیا ہوں, تم نے میرے سے 50 لاکھ لکھوا لیے جو میں تمہیں دے بھی نہیں سکتا. جس کے جواب میں نے اس کو یہی بات کہی تھی کہ میں نے آپ سے شادی آپ کے پیسوں کے لیے نہیں کی تھی, وہ مجھے پیسے دے ہی نہیں سکتا, اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ایک گاڑی تھی اس کے پاس صرف, جو کہ اس نے اس کیس کے دوران اپنے وکیل کو تنخواہ دینے کے لیے بیچ دی تھی. ٹھیک ہے, میں چاہتی تو یہ پریس کانفرنس پچھلے سال اکتوبر میں بھی کر سکتی تھی جب میرے اوپر پہلے سے اٹیک کروایا تھا. میں چاہتی تو یہ پریس کانفرنس میں جون میں بھی کر سکتی تھی جس وقت پولیس والے میری بات نہیں سن رہے تھے, لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری پرسنل لائف, میرا پرسنل معاملہ اس طریقے سے سامنے لایا جائے. یہاں تک کہ جو تصویریں اور ویڈیوز میرے کیس سے ریلیٹڈ ایویڈنس میں تھے, میں نے آج کی ڈیٹ تک وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں لیے. جب بھی عدالت میں ضرورت پڑی میں نے اپنے فون میں وہ ان کو دکھائے, میں نے وہ سبمٹ نہیں کیے, چونکہ میں اس بات کو ریئلائز کرتی تھی کہ اگر میں نے یہ ایویڈنس میں دے دیے تو اس کے بعد ان تصویروں اور ویڈیوز کا جو استعمال ہوگا وہ میرے کنٹرول سے باہر ہوگا.
آج میں مجبور ہو کر آپ سب کے سامنے اس لیے آئی ہوں کیونکہ جس انسان نے شادی کے ایک اتنے پاک رشتے کی، ایک میرج کے انسٹیٹیوشن کی سینکٹی کا خود کوئی لحاظ نہیں کیا اور اپنے ہاتھ سے ویڈیوز بنا کر وائرل کی، اپنی بیوی کے اوپر گندے الزامات لگوائے، مجھے مزید اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نور مقدم کی طرح، مجھے سارا شاہ نواز کی طرح 3 دن بعد اپنے اپارٹمنٹ سے اپنی لاش برآمد نہیں کروانی۔ مجھے سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے۔ میں نے آج تک اس کو معاف کیا صرف اس لیے کیونکہ میں دل سے چاہتی تھی کہ ہمارا رشتہ اچھے طریقے سے چلے، کیونکہ میری فیلنگس کبھی بھی اس کے لیے میلیفائڈ نہیں تھی۔ میں آج بھی آپ سب کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ مجھے پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے کبھی کوئی خرچہ نہیں لیا، لیکن اس کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے ہر چیز کا خرچہ ہمیشہ میں نے کیا، یہاں تک کہ اس کی گاڑی بیچنے کے بعد جب وہ اپنے پیشنٹس دیکھنے جاتا تھا، اپنے بزنس کی میٹنگز کرنے جاتا تھا، وہ میری گاڑی استعمال کرتا تھا۔ میں گاڑی کے پیٹرول کے ٹینک فل کروا کے اپنی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیتی تھی کہ تاکہ اگر 500 روپے بھی اس کے کہیں پہ آتے ہیں نا، وہ خرچ نہ ہوں، میں اس کو جتنا سپورٹ کر سکتی ہوں میں کروں۔ اور یہ بات میں کوئی احسان جتانے کے لیے یہاں شیئر نہیں کر رہی، میں نے جو کیا اپنی خوشی سے کیا، اپنے دل سے کیا، چونکہ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ آج مجبور ہو کے مجھے یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہیں، جو کہ انتہائی پرسنل فیکٹس ہیں اور جو عام حالات میں کبھی بھی کسی کو نہ بتاتی۔ اس سب کے بعد میری ریکویسٹ ہے پولیس سے، نیشنل پریس کاؤنسل سے، جو بھی آپ لوگ کے جرنلزم کے سینئرز ہیں ان سے، کہ جن لوگوں نے ارسپانسبل طریقے سے اس نیوز کو پروپیگیٹ کیا ان کی بھی انکوائری کی جائے، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اور میرا جو کیس ہے 376 کا جو ابھی تک چل رہا ہے، جو اپیرنٹلی پچھلے 2 مہینے سے پروسیکیوشن آفس سے واپس ابھی تک عدالت میں نہیں پہنچ سکا کہ ہماری اپیل پیشی ہوتی، اور اس سارے فیاسکو کی بجائے میں ڈائریکٹلی عدالت میں جا کے اپنی یہ کمپلین جو ہے وہ کر سکتی، اس کا پتہ کیا جائے کہ وہ کیوں ڈیلے میں آ رہا ہے۔ اور اب یہ جو سارا ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر پولیس نے مدثر کے ساتھ مل کر میری کریکٹر اساسینیشن کی ہے، میری ڈیفیمیشن کی ہے، اس کی پراپر جو ہے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جائے۔ اینڈ پر صرف اتنا کہوں گی، ایک دفعہ دوبارہ ریٹریٹ کر دوں، ہاں میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، ہمیشہ شاید کرتی رہوں گی، لیکن کیا میں اس کو اس حرکت کے بعد معاف کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، اس کا میری فیلنگز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری شادی کی وہ پرسنل باؤنڈریز اس نے کراس کی ہیں جس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مزید درمیان میں کوئی رہ جاتی ہے بات۔ آپ لوگ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں پلیز تو